کر دیا کہ صفدر کو بھی سنے. آج تک انہوں نے اس عدالت کے آرڈر پر پنجاب پولیس نے مجھے نہیں سنا. میں کل 12 اکتوبر جو میں سیاہ مناتے ہیں اس دن میں پشاور کے ایک تھانے میں درخواست دی کہ چونکہ پنجاب میں انہوں نے حملہ کروایا اور یہ حملہ ناکام ہو گیا, اب یہ مجھے پشاور میں چیئرمین نیب نے وارنٹ ایشو کیے کہ اس کو اریسٹ کرو اور یہ مجھے اپنی کسٹڈی میں لا کے مارنا چاہتا ہے. مجھے زہر دے دے, مجھے انجیکشن لگا دے, مجھے ٹارچر کر دے, مجھے کسی ایجنسی کے حوالے کر دے. یہ ہو سکتا ہے؟ میں ریکارڈ کا حصہ بنا کے آیا ہوں. میں جب 2018 میں گرفتاری دے رہا تھا تو میں نے کہا اگر مجھے اور میرے خاندان کو کچھ ہو گیا, جنرل فیض حمید ڈی جی جو آج کل ڈی جی آئی ایس آئی ہے, جرأت کرے میڈیا میرے اس بات کو ریکارڈ کرے, تو میں نے کہا میں نے اپنے خاندان کو, وکیلوں کو بتا دیا کہ اس پہ ایف آئی آر کر دوں. ایک وہ بکس چلا رہا ہے چیئرمین نیب کے خلاف, میں نے کیس کیا, وہ بکس چلا رہا ہے, اب ریفرنس دائر کر رہا ہوں. تیسرا سب سے بڑا بکس آج پاکستان کے کلیدی عہدوں پہ بیٹھے قادیانی, مرزائی, احمدی جو 73 کے آئین کے نیچے کافر ہیں, ان کے خلاف میں نے پارلیمنٹ میں بطور رکن پارلیمنٹ تقریر کی. میں نے کہا جی ان کا حساب کیا جائے, ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. یہ ریاست 8ویں ریاست ہے, اس میں ان کو کلیدی عہدوں پر آج پس پردہ میرے کیس پر پاکستان اور پوری دنیا میں ختم نبوت کے منکر قادیانی اس کے پیچھے, اور پاکستان کی ایک بہت بڑی ایجنسی جس کا نام نواز شریف صاحب نے گجرانوالے میں لیا تھا, جنرل فیض حمید, اس کے پیچھے, اس کیس کے پیچھے میں اکیلا لڑ رہا ہوں. میں کس سے لڑوں؟ نیب سے لڑوں, فیض حمید سے لڑوں, اداروں سے لڑوں؟ یا تو انصاف عدالت دے گی تو میں آگے نکلوں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک JIT بنائی. JIT نے 6 گھنٹے میری انکوائری کی, میرے ایسٹس کو انہوں نے اچھی طرح کھنگالا, ان کو کچھ نہیں ملا. میری ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی کہ جی یہ اس کے ایسٹس ہم نے دیکھے ہیں. سپریم کورٹ نے مجھے کوئی آرڈر نہیں کیا, مجھے وہاں سے اس انکوائری کے رپورٹ کے بدلے میں مجھے سپریم کورٹ نے بری کر دیا. آج چیئرمین نیب کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے میرا وارنٹ ایشو کر کے. مجھ سے ایسٹس پوچھنے سے پہلے جو انکوائری JIT نے کی ہے اس کو اسٹڈی کرے, چیئرمین نیب کرے, یا پشاور والے نیب والے جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پرابلم کہاں ہے. اب چیئرمین نیب نجی محفلوں میں کہتے ہیں اگر خدا نے مجھے روز محشر پکڑا تو میں صفدر کے کیس میں پکڑا جاؤں گا, بے گناہ. میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, فرشتے میرے اوپر لگے ہوئے ہیں. وہ کون سے فرشتے, ان کا نام تو لے, میں نے تو لے لیا ان فرشتوں کا نام. نواز شریف نے خلائی مخلوق کا, اور میں نے نام لے لیا. میں نے کہا جنرل فیض حمید میرے خلاف یہ سارے کیسز کروا رہا ہے کہ اس کو میں اندر کروا دوں, PDM کی تحریک رک جائے, اس کی اہلیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ موو کرتا ہے حکومت کے خلاف. اور آج میں یہ آپ کو پشاور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ کیس نیب نہیں بنا رہی, جنرل فیض حمید میرے خلاف بنا رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹیں, کل ان کا بیان آیا. جی ان کو ہم تو سیاست میں نہیں گھسیٹتے. انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان خود ساختہ ہری پور کا میں جانتا ہوں, پوری نسل کو جانتا ہوں, باپ کو جانتا ہوں, دادا کو جانتا ہوں, پردادا کو جانتا ہوں, 1872 سے کے بندوبست سے اس کو جانتا ہوں. اس نے کیوں گھسیٹا مادر ملت کو؟ 11 سال ہماری قوم کے ضائع کیے, پانی ہمارا بیچ دیا. ضیاء الحق صاحب آگے وضو کر کے کھڑے ہو گئے میں اسلامی قانون, ہم نے تو نہیں گھسیٹا. 10 سال وہ لگا گیا, اس کے بعد یحییٰ خان آ گیا, ملک توڑ کے چلا گیا. اس کے بعد مشرف آ گیا, 11 سال اس نے ملک کو گھسیٹا. اور آج پس پردہ اس حکومت کو الیکشن کس نے چوری کیا بتاؤ؟ اس پہ کمیشن کیوں نہیں بنتا کہ الیکشن انہوں نے چوری کر کے ایک نائل شخص کے حوالے پاکستان کو کر دیا. آج آٹا نہیں, چینی نہیں, ہاسپٹل نہیں, اسکول نہیں, ایجوکیشن نہیں, پاکستان کو کمزور کر دیا. ہم نے نہیں گھسیٹا ان کو, یہ خود ہمارے ٹرک کے پیچھے اس کا چین پکڑ لیتے ہیں اور دوڑتے رہتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہماری شراکت بھی ہو. آج ووٹ کو عزت دو برما تک یہ نعرہ چلا گیا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو اور جرنیلوں کو اسپیشلی, فوج نواز شریف کے ساتھ ہے, پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہے, 2 شخص جن کا نام لیا ہے ان پہ سوالیہ نشان ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا دامن دھو لیں تو پھر پرویز مشرف کو لا کے دانتی کٹڑے میں دیں جی ہمارا اس آئین توڑنے میں ہمارا تعلق نہیں اس شخص کا. کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا, نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی 16 کو کینسل ہو رہا ہے, کیا بحال کرنے کی درخواست دی ہے, بحال ہو رہا ہے, کوئی اس میں پیش رفت ہوئی ہے, کیا کہیں گے سوال؟ یہ وقت آئے گا, انہوں نے اٹک قلعوں میں بند کیا تھا, خود جہازوں میں بٹھا کے بھیجا ہے. وقت آئے گا یہ جائیں گے, نواز شریف صاحب آؤ ملک نہیں سنبھالا جا رہا,
हमें माफ़ी दे दो तो आके मुल्क संभालो। फिर पासपोर्टों के लीडरों के लिए खमीनी के पास पासपोर्ट नहीं था, नेल्सन मंडेला के पास पासपोर्ट नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास पासपोर्ट नहीं था, नवाज शरीफ के पास पासपोर्ट नहीं है। अब फैसला होगा हुक्मरानी आवाम की होगी या एक दो जर्नैलों की होगी, ये फैसला करेंगे। मैं दबंग, मेरी गाड़ी खोल के देख ले, मैंने सामान पैक किया हुआ है, अपनी जान नमाज रखी हुई है, अपना बिस्तर रखा हुआ है। मैंने कहा इस केस में नहीं, मैं कहीं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मगर वोट को इज्जत दो की तहरीक में मेरा नाम लिखा जाएगा। मैं उन मुजाहिदों में इंशाल्लाह शामिल हूँ जो इस मुल्क को सिविलियन सुपरमेसी के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मुझे नेब गिरफ्तार करे, मुझे किसी केस में गिरफ्तार करे, मगर मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने चूंक थाने में दरख्वास्त दी है, वो चाहते हैं कि नेब की कस्टडी में लाकर, अब सवालिया निशान है। सेठ वकार का लोग कहते हैं कि जी वो अच्छा भला था मर गया, खादुम हुसैन रिजवी अच्छा भला था मर गया, कल कहेंगे जी कैप्टन सफदर तो अच्छा भला नेब के पास था मर गया। ये मारना चाहते हैं, नवाज शरीफ को दुख देना चाहते हैं, मगर मैं इस काम के लिए भी तैयार हूँ। मैं गैरतमंद सूबे का, छोटे सूबे का एक सपूत हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये सूबा खड़ा रहेगा, वोट को इज्जत मिलेगी। जिस शख्स का नाम मैंने फैज़ अमीर का कहा है, फैज़ अमीर साहब सर्विस छोड़े, चकवाल से इलेक्शन लड़े, आए अदालतों में अपने नाम से दरख्वास्त है, मेरा कौमी इदारा, उसको आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों आपके सेक्टर कमांडर जो है पटवारियों को कहते हैं ये रिकॉर्ड निकाल के दो? सच्ची बात करनी बड़ी जुर्रत है। अब जुर्रत है किसी टीवी चैनल पे इसको चला दो। मुझे पता है ISI के लोग यहाँ खड़े हैं, मैं एक एक आपको बता सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, नजर आ टू चला ही नहीं सकेगा, क्योंकि मीडिया वालों के जो ऑनर्स हैं उनकी मिलें चलती हैं, उनकी एहसासें हैं, और बेहतर होगा कि आप किसी से उधार ले लें। कैसे अब इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे आपको दोबारा रिपीट